ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو نشانہ بنایا ہے. یہ بڑی خبر ہے. اسرائیل ایسی کارروائی کے اندر یہ کلیم کر رہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو بھی نشانہ بنایا ہے. تاہم ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے حملہ کیا ہے اور اس میں حصہ لیا. ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو نشانہ بنایا. تاہم ایرانی میڈیا نے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا. ان میں جوہری اور فوجی اہداف شامل ہیں. ایرانی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود تھا، اسی لیے حملہ کیا گیا اور پہلا مرحلہ مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا. دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ اسرائیل یہ یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں. ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی اسرائیل اور دنیا کے لیے خطرہ ہے. امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا اور اس سچویشن پر غور و فکر کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ساتھ میں وضاحت جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ طور پر کارروائی کی ہے. ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے. ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں بھی معطل کر دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے. دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے نمائندے ابراہیم رضائی نے اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے سے بھی خبردار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تل ابیب کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. حملوں میں ممکنہ طور پر ایرانی چیف آف سٹاف مارے گئے ہیں. اسرائیلی دفاعی عہدیدار یہ دعویٰ کر رہے ہیں جیسا کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب یہ کنفرمیشن آ رہی ہے. یہ بڑی خبر ہے. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے اور اس متعلق بتا رہے ہیں اسرائیلی دفاعی عہدیدار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں ممکنہ طور پر ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں. اسرائیلی دفاعی عہدیدار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حملوں میں ممکنہ طور پر ایرانی چیف آف سٹاف مارے گئے ہیں. محمد جنرل باقری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. ایران کی جانب سے اب تک کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے کہ آیا میجر جنرل محمد باقری کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں یا نہیں. لیکن اسرائیلی دفاعی عہدیدار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تہران میں ہوئے ان حملوں میں ممکنہ طور پر ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہ ان حملوں میں مارے گئے ہیں. بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں اور ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ تھا جسے مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ان حملوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی دفاعی عہدیدار کی جانب سے کہ میجر جنرل محمد باقری جو ایرانی چیف آف سٹاف ہیں انہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ ممکنہ طور پر اس میں مارے گئے ہیں. تاہم ایرانی میڈیا کی جانب سے اس بات کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں کی گئی ہے. اسرائیلی حملوں کے اوپر ایران کا موقف آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تہران کے متعدد علاقوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں سویلینز ٹارگٹ ہوئے ہیں. دوسری جانب اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں جن میں جوہری اور فوجی انسٹالیشنز ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے اور جوہری تنصیبات وہ مقامات ہیں جہاں پر 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود تھا اور پہلے مرحلے میں اسی لیے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی عہدیدار نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو نشانہ بنایا گیا ان فضائی حملوں میں.
جس میں وہ ممکنہ طور پر مارے گئے ہیں، تاہم ایران کی جانب سے اس بات کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے اور ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے اس پہلے مرحلے کے حملوں میں حصہ لیا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے پاسدارانہ انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو نشانہ بنایا، تاہم ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا، ان میں جوہری اور فوجی اہداف شامل ہیں۔